جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 12ویں کتاب لاشوں کا بازار کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈز سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دوسری صبح کے اخبارات نے اس واقعہ کو بری طرح اچھالا، لیکن عمران کا نام کہیں نہیں آنے پایا۔ اس کا تذکرہ ایک غیر ملکی طالب علم کی حیثیت سے کیا گیا تھا، نام سرے سے ہی نہیں لیا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس سلسلے میں عمران نے سر ڈیکن کو مجبور کیا تھا۔ ان کے اثر و رسوخ کی بنا پر اس کا نام اور پتہ اخبارات میں نہیں آ سکا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح عمران پھر سنگھی کے پاس جا پہنچا۔ قبل اس کے کہ عمران کچھ کہتا، سنگھی بول پڑا، مجھے افسوس ہے لڑکے، دراصل میرے آدمی سے غلطی ہوئی۔ بارش ہوتے ہی انہوں نے تعاقب کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر میں تمہارے کمالات کا معترف ہوں۔ کیا وہ تمہیں اپنے گھر لے جا رہی تھی؟ نہیں، ہم دونوں کو میکلارنس لے گیا تھا۔ میں نے اس وقت اخبار میں دیکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ غیر ملکی طالب علم تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس کے متعلق بتاؤ۔ عمران نے مختصراً اسے حالات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پیٹرسن کا نام آتے ہی سنگھی نے کہا، تو یہ لڑکی بھی کسی فلم کی ہیروئن کی طرح۔ میں ساری رات اس کے متعلق سوچتا رہا، عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ بڑی سریلی آواز تھی۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں میں کٹی کو بھول ہی نہ جاؤں۔ سنگھی معنی خیز انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ کیا سر وکفیلڈ تمہارا دوست ہے؟ ہاں، یہ تقریباً 20 سال کی بات ہے۔ ہم اسپین میں ملے تھے۔ یہاں آنے کے بعد کبھی اس سے ملے ہو؟ نہیں، اب ملنے کا ارادہ ہے، سنگھی نے کہا۔ ہرگز نہیں، اسے یہ بھی نہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم کہاں مقیم ہو۔ یہ تو تمہیں بھی نہیں معلوم بھتیجے کہ میں کہاں مقیم ہوں، مگر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ میرے پاس کیلی پیٹرسن کے متعلق تھیوری ہے۔ تھیوری؟ واہ بھتیجے، اب تم تھیوریاں بھی بنانے لگے، شاباش۔ ہاں بتاؤ، کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کیلی پیٹرسن ڈچز اور سر وکفیلڈ کا بنایا ہوا ایک فراڈ ہے۔ ممکن ہے کل رات میں نے ایک دلچسپ ڈرامہ دیکھا ہو، لیکن تم سر وکفیلڈ کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ وہ دونوں گہرے دوست ہیں اور بہت دنوں تک آسٹریلیا میں رہ چکے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم پچھلی رات میکلارنس سے نہیں ٹکرائے؟ میرا یہی خیال ہے۔ میکلارنس کی آڑ میں یہ ڈرامہ کھیلا گیا تھا۔ کیلی پیٹرسن اس طرح اچانک آ ٹپکی تھی جیسے وہ اس واقعے کی منتظر رہی ہو۔ اس کے آدمیوں نے میکلارنس اور اس کے ساتھیوں پر پے در پہ فائر کیے، لیکن شاید کوئی زخمی بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اب اسی لائن پر سوچنے کی کوشش کرو، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ڈچز کیلی پیٹرسن کی رقمیں خود ہضم کر رہی ہوں؟ کیا سر وکفیلڈ فرشتہ ہے؟ فرشتے سنگ کے دوست نہیں ہو سکتے بھتیجے، تم نے مجھے الجھنوں میں ڈال دیا ہے۔ لاؤ نکالو آج کی رقم۔ کل تو میں نے شہزادہ بننے کے سلسلے میں ساری رقم برباد کر دی تھی، اب کوئی رقم نہیں ملے گی۔ کیوں؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا، تم اب تک میرے ساتھ فراڈ کرتے رہے ہو۔ کیا مطلب؟ کیا تم ڈیکن ہال میں نہیں رہتے؟ اب نہیں رہتا، پہلے رہتا تھا، عمران نے بڑی سادگی سے کہا۔ مجھے وہاں لڑکیاں بہت پریشان کرتی ہیں،
اس لیے اب میں ہارلے اسٹریٹ کے ایک بورڈنگ میں اٹھایا ہوں۔ تم میرے لیے نہیں بلکہ ڈیکن کے لیے کام کر رہے ہو، سنگی نے تیز لہجے میں کہا۔ میں دونوں کا کام تمام کر سکتا ہوں، عمران دانت پیس کر بولا۔ تم آج یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے۔ اچھا تو ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، اپنے تابوت کے لیے آرڈر دے آؤ۔ انگلینڈ میں تابوت کے بغیر دفن ہونا بیکار ہے، آؤٹ آف فیشن سمجھ لو، مگر آج کے 100 پاؤنڈ تو تمہیں دینے ہی پڑیں گے، ورنہ میں تابوت کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ سنگھی نے اسے تھپڑ مارا، لیکن اس کا ہاتھ اس کے گال کی بجائے کرسی کی پشت گاہ سے ٹکرایا۔ عمران نے کرسی الٹ دی اور سنگھی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھو، خبردار، ہاں، اگر میرے چوٹ آئی، میرے ڈیڈی تمہیں گولی مار دیں گے، عمران نے ہانک لگائی۔ سنگھی بری طرح جھلا گیا اور اس کے چہرے پر درندگی نظر آنے لگی۔ دوسرے ہی لمحہ میں عمران نے چاقو کھلنے کی کڑکڑاہٹ سنی۔ سنگھی کے داہنے ہاتھ میں چاقو کی چمک دیکھ کر عمران نے پینترا بدلا اور جلدی سے فاؤنٹین پین نکالتا ہوا بولا، آؤ دیکھو کیسی درگت بناتا ہوں تمہاری۔ لیکن سنگھی خاموش تھا۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور آنکھیں کسی شکاری کتے کی آنکھوں کی طرح اپنے شکار پر جم کر رہ گئی تھی۔ عمران کے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی، لیکن پھر بھی ڈٹا رہا، اوسان نہیں خطا ہونے دیے۔ اچانک سنگھی نے اس پر چھلانگ لگائی، لیکن شاید اس دھماکے نے اسے بکھلا دیا جو عمران کے فاؤنٹین پین سے نکلنے والے شعلے کی بنا پر ہوا تھا۔ سنگھی ایک کرسی سمیت فرش پر ڈھیر ہو گیا اور عمران اچھل کر باہر بھاگا۔ کمرے میں دھواں پھیل رہا تھا اور سنگھی نے چیخ کر چینی میں کچھ کہا تو کھانستا ہوا کمرے سے نکل آیا، جیسے وہ بری طرح اپنی آنکھیں مل رہا تھا اور کھانسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ عمران دوڑتے دوڑتے پھر پلٹ پڑا اور سنگھی کے سر پر چپت رسید کرتا ہوا بولا، بھتیجے کی طرف سے، اور پھر دوبارہ بھاگ نکلنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ 5-6 چینی اس پر ٹوٹ پڑے۔ سنگھی ابھی تک آنکھیں مل مل کر کھانس رہا تھا۔ چینیوں نے بڑی شد و مد سے حملہ کیا تھا۔ عمران کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ اس پر چاروں طرف سے مکوں اور تھپڑوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اتنے میں اسے کسی کے ہاتھ میں چاقو کی چمک بھی دکھائی دی۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا تھا کہ وہ خود کو زمین پر گرا دیتا۔ وہ صرف 1 سیکنڈ کی مہلت چاہتا تھا اور یہ مہلت اسے زمین پر گرتے ہی مل گئی۔ چونکہ 3 آدمیوں کے ہاتھوں میں کھلے ہوئے چاقو تھے، اس لیے وہ شاید یہی سمجھے کہ کسی کا وار چل گیا۔ عمران گرا بھی تھا چیخ مار کر۔ اس کا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن حالات نے دوسری صورت اختیار کر لی۔ چینی اس کے گر جانے پر سنگھی کی طرف متوجہ ہو گئے، جو اب بھی پہلے ہی کی طرح اچھل اچھل کر کھانس رہا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ آنکھوں پر تھے۔ عمران نے لیٹے ہی لیٹے جست لگائی اور دوسرے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے آگے طویل راہداری تھی جو صدر دروازے تک جاتی تھی۔ راہداری میں پہنچتے ہی عمران نے آگ آگ چیخنا شروع کر دیا، کیونکہ چینی اس کے پیچھے دوڑے آ رہے تھے۔ صدر دروازہ بند تھا۔ عمران نے سوچا اگر اس دفعہ وہ ان کے ہتھے چڑھا تو خیر نہیں، مگر شاید اس کے ستارے اچھے ہی تھے۔ ٹھیک اسی وقت ایک آدمی دروازہ کھول کر راہداری میں قدم رکھ ہی رہا تھا کہ عمران اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا گلی میں جا پڑا، اور اٹھتے اٹھتے ایک بار پھر اس نے آگ آگ کی ہانک لگائی۔ اسی کے ساتھ ہی وہ آدمی بھی بے اختیارانہ طور پر آگ آگ چیخ اٹھا، جسے سمیٹتا ہوا عمران گلی میں آ پڑا تھا۔ باہر کے لوگ ان کی طرف جھپٹے اور اندر سے نکلنے والے چینیوں سے ٹکرا کر رہ گئے۔ ہر طرف آگ آگ کا شور ہو گیا، لیکن سنگھی کے آدمی اس بھیڑ میں اپنے سر پیٹتے پھر رہے تھے، کیونکہ اب عمران کا کہیں پتہ نہیں تھا۔
اسی دن ڈچز عمران کی تلاش میں ڈیکن ہال پہنچ گئی۔ عمران موجود تھا۔ سنگی سے جھگڑا کر کے لوٹنے کے بعد سے اب تک ڈیکن ہال سے باہر نہ نکلا تھا۔ اب اسے نئے سرے سے ایک دوسری اسکیم مرتب کرنی تھی، کیونکہ سنگی جیسے آدمی کو دشمن بنا کر مطمئن ہو بیٹھنا ہنسی کھیل نہیں تھا۔ ڈچز اس سے اسٹڈی میں ملی۔ سر ڈیکن موجود نہیں تھے۔ میں آج ونڈل میر جا رہی ہوں ڈھمپ۔ شکریہ، عمران نے اس طرح کہا جیسے لندن میں اس کی موجودگی اس کے لیے تکلیف کا باعث رہی ہو۔ کل رات تم نے کمال کر دیا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ تمہیں مار ہی ڈالیں گے، مگر تم بہت دلیر ہو۔ رات میرا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر کہیں ریوالور چل ہی گیا تو کیا ہوگا، مگر وہ لڑکی کیلی پیٹرسن، میں اس کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے بے ہوش ہونے سے بچا لیا۔ واقعی وہ حیرت انگیز اور پراسرار ہے کیلی پیٹرسن۔ اسے خود بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ بوڑھی ڈچز آف ونڈل میر خطرے میں ہے۔ حقیقتاً میں خطرے میں ہوں۔ اگر کل تم ساتھ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ پتہ نہیں کیا ہوتا، مگر میں آپ کو کیا سمجھوں؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ کیا؟ میں نہیں سمجھی۔ ایک بار ایک تلخ تجربے سے دوچار ہونے کے بعد بھی آپ اس طرح آزادی سے ادھر ادھر گھومتی پھر رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میکلارنس لندن کا ہوا ہے۔ میری گاڑی میں 2 مسلح باڈی گارڈ موجود ہیں، اور پھر میکلارنس مجھ پر قاتلانہ حملہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے علاوہ اور کوئی کیلی کو نہیں پہچانتا۔ لیکن یور ہائنس، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا بات؟ میکلارنس کیلی کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ خدا جانے، میں خود الجھن میں ہوں۔ لندن میں اس سے بھی زیادہ مالدار عورتیں موجود ہیں۔ عمران کچھ نہ بولا۔ وہ احمقوں کی طرح ڈچس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈچس نے مسکرا کر کہا، تم اسی وقت میرے ساتھ ونڈل میر چلو گے؟ میں معافی چاہتا ہوں یور ہائنس، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ میں ایسی صورت میں مرنا پسند نہیں کروں گا۔ میں تمہیں اتنا بزدل نہیں سمجھتی تھی، ڈچس نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈمپ اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے سر ڈیکن کی آواز آئی۔ اوہو، کیا تم گھر پہنچ گئے؟ ہاں، میں مسٹر چرچل سے مل چکا ہوں، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اور میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں اس اسکیم پر 4 لاکھ پاؤنڈ تک خرچ کر سکتا ہوں۔ کیا بک رہے ہو؟ سر ڈیکن نے جھنجھلا کر کہا۔ پرواہ نہیں، ویسے تو میں 10 لاکھ پاؤنڈ تک خرچ کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال 4 لاکھ ہی کہے ہیں۔ مسٹر چرچل مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ عمران، آواز غصیلی تھی۔ اچھی بات ہے، مگر چرچل کو مجھ سے یہ کہنا تھا کہ میں رات کا کھانا اس کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ خیر، میں پھر کبھی وقت نکال دوں گا۔ میں آ رہا ہوں، سر ڈیکن نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ تم وہیں ٹھہرنا، ورنہ مجھ سے برا آدمی کوئی نہ ہوگا۔ اچھا، ٹھیک ہے، فی الحال 150 گھوڑے خرید لو، عمران نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے ریسیور پٹکنے کی آواز آئی۔ ڈچز اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تھوک نگل کر کہا، آج کل لمبی لمبی رقمیں خرچ کر رہے ہو۔ ارے واہ، عمران احمقانہ انداز میں ہنسا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک نیا تجربہ کرنے جا رہا ہوں۔ آسٹریلیا کے ویلر اور عرب کے مشکی سے گھوڑوں کی ایک نئی نسل بناؤں گا۔ مسٹر چرچل سے اس موضوع پر میں نے 1 گھنٹے تک گفتگو کی تھی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ اسکیم بڑی منافعت بخش ثابت ہوگی۔ چرچل نے تمہیں الو بنایا ہوگا، ڈچس ہنسنے لگی۔ اسے تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ فرصت کے لمحات میں وہ اپنا بڑا پن بالکل بھلا دینا چاہتا ہے۔ تب میں مسٹر چرچل اور گریٹا گاربو سے ایک نئی نسل بنانے کے امکانات پر غور کروں گا۔
مجھے یقین ہے کہ مسٹر جارج برنارڈ شاہ میری اس اسکیم کو بہت پسند کریں گے۔ کیا تم نشے میں ہو؟ اس نسل کے لوگ گول اور خوبصورت ہوں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تو تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ نہیں، اب مجھے لینڈی ڈاگ سے دلچسپی نہیں رہ گئی۔ خیر، پھر صحیح، مگر ایک بار تمہیں وینڈل میر ضرور آنا پڑے گا۔ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ تم بزدل نہیں ہو، خام خواہ بننے کی کوشش کرتے ہو۔ اچھا؟ ڈچس اٹھ گئی۔ عمران اسے جاتے دیکھتا رہا۔ ڈچس کے جاتے ہی رومیلا اور رینی آندھی اور طوفان کی طرح اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ شاید وہ ملحقہ کمرے سے ان کی گفتگو سنتی رہی تھی۔ عمران نے دیکھ کر سر کے بل کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن رینی نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ عمران بسورتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ ڈچس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ رینی نے چڑانے والے انداز میں پوچھا۔ ہم دونوں شاہی نسل سے ہیں، عمران نے اکڑ کر کہا۔ خیر ہوگا، رینی بولی۔ ہم تو افسوس ظاہر کرتے ہیں۔ کس بات پر؟ زلزلے نے تمہارا کمرہ تباہ کر دیا، رینی نے مغموم لہجے میں کہا۔ عمران کی جان نکل گئی۔ اس نے سوچا یقیناً ان دونوں زلزلوں نے اس کے کمرے میں تباہی پھیلا دی ہوگی۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں سچ مچ اسے زلزلے ہی کسی تباہی نظر آئی۔ میزیں اور کرسیاں الٹی پڑی تھیں، تصویروں کے فریم دیواروں سے گر کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ بہرحال آسانی سے ٹوٹ جانے والی چیزوں میں سے ایک بھی سلامت نہیں تھی۔ عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس طرح سر ہلانے لگا جیسے سچ مچ وہ قہر خداوندی ہی رہا ہو۔ اس نے گھنٹی کا بٹن دبا کر اپنے آئرش ملازم کو بلایا۔ وہ بھی کمرے کی حالت دیکھ کر بکھلا گیا۔ عمران نے جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب والا، میں نہیں جانتا۔ کیا نہیں جانتے؟ میں نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ گدھوں کے گرد خبیث روحیں منڈلاتی رہتی ہیں۔ دیواروں پر گدھوں کے سر دیکھ کر میں ہمیشہ کانپ جاتا تھا۔ چلو ٹھیک کرو، عمران اسے گھونسا دکھا کر چیخا۔ نوکر خاموش کھڑا اپنی چکنی کھوپڑی پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ کیا یقین نہیں آتا؟ بھوت! اچانک بوڑھے آئرش کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکلنے لگی اور عمران سچ مچ بوکھلا گیا۔ ادھر نوکر گرتا پڑتا کمرے سے بھاگا۔ ٹھیک اسی وقت بٹلر نے آ کر سر ڈیکن کی آمد کی اطلاع دی۔ وہ شاید فون کا ریسیور رکھ کر ہی اپنے آفس سے چل پڑے تھے۔ عمران اسٹڈی میں چلا گیا۔ سر ڈیکن ابھی بیٹھے بھی نہیں تھے۔ یہ کیا بکواس شروع کی تھی تم نے؟ یہاں ڈچس آف وینڈلمیر تصویری فیکٹری تھی۔ وہ اسی تشریف لائی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ وینڈلمیر لے جائے۔ تو پھر آپ سوچئے کہ وہ مجھ پر مہربان کیوں ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کیلی پیٹرسن کا معاملہ۔ ڈچس نے پچھلی رات تمہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ اس سازش میں شریک ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا۔ شریک؟ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیلی پیٹرسن ڈچس کی ایک اسسٹنٹ ہے۔ اب میں بھی یہی سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں، سر ڈیکن بولے۔ مگر یہ قصہ زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ کوئی خاص بات؟ کیلی پیٹرسن شاید اب لندن کی سب سے زیادہ مالدار عورت ہو گئی ہے۔ وہ کس طرح؟ مرحوم لارڈ ہیوشام کی جائیداد بھی اسی کو ملے گی۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عمران بگڑ گیا۔ لارڈ ہیوشام کی جائیداد مجھے ملے گی؟ کیا یہ ضروری ہے کہ دنیا بھر کی جائیدادیں اسی کے حصے میں آئیں؟ پھر بکواس شروع کر دی تم نے۔ عمران کچھ نہ بولا۔ وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ سر ڈیکن نے کہا، مگر لارڈ ہیوشام کا وکیل کیلی پیٹرسن کی طرف سے مطمئن نہیں ہے، لہٰذا لارڈ ہیوشام کا ترکہ
اس وقت کیلی کی طرف منتقل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کیلی منظر عام پر نہ آ جائے۔ مگر لارڈ ہیوشام کا کیلی پیٹرسن سے کیا تعلق؟ کیلی پیٹرسن کی دادی ہیوشام خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ کاش میری دادی بھی۔ عمران اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب ہیوشام خاندان یعنی اپنی نانیحال کے ترکے کی مالک کیلی پیٹرسن ہوگی۔ اس خاندان کا آخری فرد لارڈ ہیوشام تھا۔ کیا لارڈ ہیوشام اور ڈچس آف ویڈلمیر میں بھی کوئی تعلق تھا؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں دوست رہے ہوں، بس، یا کچھ اور بھی۔ میرا مطلب رشتہ داری سے ہے۔ نہیں، رشتہ داری نہیں تھی۔ خیر، تو اب آپ یعنی لندن کی پولیس اس سلسلے میں کیا کرے گی؟ لندن کی پولیس اب کیلی پیٹرسن کے معاملے میں تحقیقات شروع کرے گی، کیونکہ مرحوم لارڈ ہیوشام کا وکیل اس پر اسرار کیلی پیٹرسن کی طرف سے مطمئن نہیں ہے۔ وہ بذات خود اپنا وکیل کرنا چاہتا ہے، اس لیے ڈچس کی یقین دہانی کافی نہیں ہو سکتی۔ میرے خدا! عمران اچھل کر بولا، تب تو مجھے ہیوشام کے وکیل کے تابوت کے لیے ابھی سے آرڈر دے دینا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وقت پر تیار نہ ملے، پھر بکواس کرنے لگے۔ اس کی موت بڑی پراسرار ہوگی جناب، آپ لکھ لیجئے۔ آخر کیوں؟ اگر کیلی پیٹرسن آپ کی دانست میں فراڈ ہے تو یہی ہونا چاہیے۔ آپ خود سوچئے کہ کوئی ایسا وکیل کیوں کر زندہ رہ سکتا ہے جسے ڈچس کی بات پر یقین نہ ہو۔ سنو، ڈچس انگلینڈ کی بڑی عورتوں میں سے ہے، لیکن وہ پولیس سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کر سکے گی، مجھے یقین ہے۔ کیوں نہیں کر سکے گی؟ میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ وہ بڑے جوڑ توڑ والی عورت ہے، مجھے علم ہے کہ بارسوخ بھی ہے۔ کیا لندن کا پولیس کمشنر بھی اس کا احترام نہیں کرتا؟ سر ڈیکن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا، مجھے لارڈ ہیوشام کے وکیل کا پتہ چاہیے۔ 6 اپر برکلے میوز۔ شکریہ، لیکن اس سے مل کر کیا کرو گے؟ اوہو، ٹھہرو، اس سلسلے میں سنگھی کا کیا رویہ ہے؟ سنگھی کا نام بھی نہ لیجیے۔ آج ہم دونوں میں محبت کا آخری سٹیج بھی ہو گیا۔ اتفاق تھا کہ بچ کر نکل آیا، بس اپنا لیبارٹری ورک کام آ گیا، ورنہ مجھے اپنا تابوت تک خریدنے کی مہلت نہ ملتی۔ سر ڈیکن کے استفسار پر اس نے پوری کہانی دہرا دی۔ اوہ، تو مجھے اس کا پتہ بتاؤ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ تم نے دنیا کے خطرناک ترین آدمی کو چھیڑ دیا ہے۔ تم سنگھی کو نہیں جانتے، وہ ان لوگوں میں سے ہے جو قانون کی زد سے باہر رہ کر قانون شکنی کرتے ہیں۔ تم نے بہت برا کیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم اس طرح اس سے ٹکراؤ گے تو میں تمہیں ہر قیمت پر باز رکھنے کی کوشش کرتا۔ میں دنیا کا احمق ترین آدمی ہوں جناب، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے۔ تم سنگ کو کیا سمجھتے ہو؟ اس کی رسائی وزارت عظمیٰ تک ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ انگلینڈ کے ساحل پر قدم بھی نہ رکھ سکتا۔ میری رسائی بھی، خیر چھوڑیے، ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔ بہرحال اب مجھے نئے سرے سے کام کرنا پڑے گا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب تم اس قصے سے الگ ہی ہو جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ اب یہ مشکل ہے جناب، بلکہ ناممکن بھی۔ یا تو وہ مجھے مار ڈالے گا یا زندگی بھر یاد رکھے گا پرنس آف ڈھمپ کو۔ اچھا، اگر اس معاملے میں الجھنے ہی کا خیال ہے تو پال کے ساتھ مل کر کام کرو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، مگر پال بہت چڑچڑا آدمی ہے اور عقل بھی موٹی رکھتا ہے۔ اس سے بہتر تو سب انسپیکٹر گولڈ رہے گا۔ نہیں، میکلارنس کے پیچھے پال شروع ہی سے رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آخر تک شروعات ہی رہے گی۔ بہرحال میں نے پال سے تمہارا تذکرہ کیا ہے، مگر وہ تمہیں صرف اس طالب علم کی حیثیت سے جانتا ہے
جو پچھلی رات ڈچس کے ساتھ تھا۔ اگر تم اسے حیرت زدہ کر سکے تو اسے اپنا سب سے بڑا مداح پاؤ گے۔ پال اسی قسم کا آدمی ہے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔